کتاب محسن بزبان محسن سے کے صفحہ نمبر 73 سے آج آگے اس کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ میری زندگی کی کتاب جو حضور غوث اعظم کے کانٹیکسٹ میں شروع ہوئی، آج اس کا 42واں بیان ہے، جو صفحہ نمبر 73 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ کل بات ہماری یہاں ختم ہوئی تھی کہ 3 جنوری 2011 کو یہاں بات مکمل ہوئی تھی کل۔ تو 3 جنوری 2011 کو بغداد شریف کے اندر جب حضور غوث اعظم کی روضہ مبارک پر، مزار شریف پر جب مراقبہ کیا اور حاضری دی اور مراقبہ کیا، تو مراقبے سے جب آنکھیں کھلیں تو نو کے مژگاں پہ محبت بھرے جو قطرے تھے وہ موجود تھے، اور دل قبولیت کی صداؤں کو سنتے ہوئے حضور غوث اعظم کی توجہ اور خصوصی توجہ اور عنایات کو اپنے کاسۂ گدائی میں دیکھتے ہوئے بہت خوشی سے جھوم رہا تھا، کیونکہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ وہ دن تھا جس دن بارگاہ غوثیت سے خلافت اور اجازت اور نیابت اور حفاظت کی وہ نعمت کبریٰ حاصل ہوئی، جس کا بندہ ناچیز حقیر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو کیا دیکھتا ہوں اس مراقبے کی حالت میں کہ مزار شریف کے باہر بالکل میرے سامنے آپ سرکار مواج شریف والی جالی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، 4 زانو آلتی پالتی مارے چوکڑی مارے بیٹھی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں دودھ کا ایک بڑا سا جگ ہے، اور آپ اس جگ میں سے ایک گلاس دودھ، کیونکہ میری اہلیہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھیں، تو اس جگ میں سے ایک گلاس دودھ میری اہلیہ کو، وہ گلاس ایک ان کو دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا دودھ کا جگ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ اپنی جالی مبارک کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، وہ جگ بندہ ناچیز کو دے دیتی ہیں پینے کے لیے، فرماتی ہیں پیو اس جگ کو، یہ دودھ پیو جن سے۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد مراقبے میں جب منظر تبدیل ہوتا ہے تو پھر دیکھا کہ پہلے تو آپ جالی مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب دیکھا کہ آپ اپنی قبر انور مزار شریف کے اندر سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے اوڑھنے والی ایک سبز رنگ کی شال موجود ہے آپ کے ہاتھ میں۔ تو بڑی ہی نہایت محبت بھرے انداز میں آپ وہ شال جو ہے وہ بندہ ناچیز کو آتی ہیں اور آ کر اڑا دیتی ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مراقبے کی حالت میں ہوں۔ اب جب منظر تبدیل ہوتا ہے مراقبے ہی کی کیفیت میں مراقبے کی حالت میں ہوں، اور آپ وہ چادر بندہ ناچیز کو اڑا دیتے ہیں جن سے اپنی پہننے والی ایک سبز رنگ کی چادر جن سی ہے۔ تو پھر مراقبے کے اندر، ابھی میں مراقبے میں ہی تھا، پھر تیسری مرتبہ پھر منظر تبدیل ہوتا ہے۔ تو اب جب منظر تبدیل ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ سرکار کے، میں اسی جگہ بیٹھا ہوں۔ ہاں، تینوں مرتبہ آپ سرکار کی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی۔ پہلے آپ جالی مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے جب مجھے دودھ کا جگ دیتے ہیں، دودھ کو یہ پیو، اور پھر آپ اندر سے تشریف لا رہے ہیں سبز رنگ کی چادر لے کر، اور تیسرے منظر میں پھر یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گدی نما جن سے وہ ایک چوکی یا ایک گدی ہے، ایک سیٹ ہے، آپ وہ نیچے رکھتی ہیں اور مجھے اٹھا کر اس کے اوپر بٹھاتی ہیں، کہتے ہیں اس کے اوپر اب بیٹھ جاؤ جن سے۔ تو یہ یہاں پر کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ تو اس مبارک سعادت اور اس نعمت کا ذکر بغداد شریف کے اندر اس وقت جو ہمارے ہم سفر دوست احباب تھے ان سے اشارتاً کنایتاً ہلکا سا کہ آج آپ سرکار نے بڑی مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، بس ایسے، اور کوئی چیز میں نے کسی سے کوئی اظہار نہیں کیا،
جو ان سے ماں سوائے اپنی اہلیہ سے ان کو میں نے بتا دیا کہ آج مراقبے میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو وہ بھی کیونکہ بغداد کے سفر میں میرے ساتھ تھیں جو ان سے، تو اس کے علاوہ میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، کسی سے بھی. کیونکہ ایک تو بات میرے ذہن میں یہ تھی، ایک تو یہ سوچتا تھا کہ ایک طرف تو خلافت، اجازت اور نیابت اور حفاظت کی جو نوازشات ہیں جو آپ سرکار نے آج بندہ حقیر کے اوپر فرمائی ہیں، یہ عام جو سننے والے لوگ ہیں ان کو ہضم نہیں ہوں گی. تو کہیں ایویں میرے اوپر کوئی فتووں کی یا کوئی باتوں کی بوچھاڑ نہ کرنے، اس لیے میں نے اپنی زبان کو بند رکھا، میں خاموش رہا. دوسری طرف چھوٹا منہ اور بڑی بات کے تحت روحانیت کی دنیا میں بندہ اپنے جو فقر کا مقام ہے اس کی حیثیت سے بھی خوب واقف تھا. لہذا اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے، تو عذر و ادب اور حیا کی زبان بھی جو ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں کسی کو بتاؤں کہ آپ سرکار نے یہ کیا. چنانچہ خاموش رہا. مگر جیسے جیسے آپ یہ میری زندگی کی داستان کتاب محسن میں زبان محسن کی شکل میں سنتے جائیں گے، ویسے ویسے جو ان سے آپ کو بات اصل میں ساری سمجھ میں آتی چلی جائے گی جو ان سے. اس لیے میں خاموش رہا. مگر جس طرح ظاہری دنیا کا ایک نظام ہے اور کچھ قانون، قاعدے کلی، رابطے اور پیغام رسانی کے کچھ ضابطے ہیں اور نشر و اشاعت کے مختلف نظام قائم ہیں، بالکل ایسے ہی روحانی دنیا میں بھی ایک نظام پایا جاتا ہے جس کا طریقہ اسی روحانی نظام ہی کے شایان نشان ہے. اور یہ نظام پیغام رسانی کے لیے کسی تار یا کسی خط یا کسی ڈاک یا ای میل یا موبائل یا اشاعتی ادارے یا نیوز ایجنسی یا قاصد وغیرہ کا محتاج نہیں ہے. یہ جو روحانی نظام ہے، روحانی نظام، بلکہ اس روحانی نظام کے اندر جب کوئی سرکلر جاری کیا جاتا ہے تو زمان و مکان کی پابندیوں سے ماورا راتوں رات 4 دانگ عالم میں اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. اس روحانی نظام کی یہ خصوصیت ہے جو انسی ہے کہ انسان کی عقل ان شواہد کو دیکھ کر حیران اور دھنگ رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات تو اس روحانی نظام کے اندر ایسے کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی. اسی کو روحانی دنیا کہتی ہے کہ جو عقل میں نہ آ سکے، اسی کو. اور پھر جہاں بات شہنشاہ کشف و کرامات و تصرفات سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آ جائے تو وہاں بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنوفی شافی آپ نے بھی لکھا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو قبر میں بھی زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا. امام ابو الحسن شتنوفی شافی فرماتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم کو قبر کے اندر زندہ اولیاء کی طرح تصرف کرتے ہوئے پایا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا جو مزار اقدس ہے وہ ایک زندہ مزار ہے، زندہ مزار. آپ کا فیض اور آپ کا تصرف جس طرح آپ کی حیات ظاہری میں تھا آج بھی اسی طرح ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہیں آپ کا مزار بھی زندہ ہے. آپ کا مزار، آپ اپنی جگہ، مزار بھی زندہ ہے. مگر یہ اہل نظر، اہل دل، اہل حال، وہ لوگ ان چیزوں کی پہچان یا جتنا ان کو علم دیا جائے وہ رکھتی ہیں. تو بہرحال
یہ اس دن کا واقعہ 3 جنوری کو جب یہ سارا کچھ ہوا تو بندہ ناچیز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا، کیونکہ بندہ ناچیز تو حضور غوث اعظم کے اس احسان اور اس مہربانی کے اوپر حیرت میں گم بھی تھا اور عذر ادب خاموش بھی تھا، حیران بھی تھا، کہاں میری اوقات اور کہاں اب سرکار کا مراقبے میں پہلے دودھ کا جگ عطا فرمانا، پھر بعد میں اپنی سبز رنگ کی چادر اوڑھا دینا، پھر تیسری مرتبہ ایک گدی نما سیٹ کے اوپر اٹھا کر بٹھا دینا، 3 جنوری 2011۔ تو عذر ادب خاموش بھی تھا میں، مگر اصل چیز یہ ہے کہ جو نعمت بخشنا جانتے تھے، میں تو خاموش تھا، جو نعمت بخشنا جانتے تھے وہ اس نعمت کی خبر کو عام کرنا بھی جانتے تھے کہ اس خبر کو اگر یہ نہیں بول رہا تو کیوں اولیاء اللہ کو عجیب و غریب تصرفات دیے گئے ہیں۔ شاید حضور غوث اعظم نے فرمایا ہوگا کہ جو خلافت اور نیابت آج ہم سے حاصل ہوئی ہے، تحدیث نعمت کے طور پر، بھئی کم از کم اپنے مریدین دوست احباب سے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم بوجہ ادب خاموش رہتے ہو اور اپنے منہ سے کچھ نہیں بولتے تو پھر ہم اس خبر کو عام کر دیں گے، کیونکہ جو نعمت دینا جانتے ہیں وہ اس نعمت کی خبر کو عام کرنا بھی جانتے ہیں۔ تم نہیں بولتے، نہ بولو، اب لوگ بولیں گے جن کو تم نے بتایا بھی نہیں، بات تو تمہارے دل کے اندر کی ہے، اب لوگ بولیں گے اور ان کی شہادتیں آئیں گی، کیونکہ شاید آپ سرکار نے فرمایا کہ بھی شاید وہ وقت بہت دور گزر چکا ہے حضور غوث اعظم نے، جب آج سے تقریباً 15 سال قبل، اور آج جب میں یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس کے حساب سے یہ تقریباً 25 سال قبل ہوگا، لیکن جب میں نے یہ لکھا آج سے 10-11 سال پہلے تو اس کے حساب سے یہ 15 سال قبل، جو ان سے 14-15 سال قبل ہمارے ایک دوست نے، علامہ محمد ندیم ولد عبد المجید مغل، 11ویں شریف کی رات کو ان کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اپنی زیارت سے مشرف فرماتی ہیں۔ تو ندیم جو ہے وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ سوال کرتے ہیں، خواب کے اندر، خواب دیکھا، خواب میں سوال کرتے ہیں، حضور آپ میرے پیر و مرشد کے متعلق کچھ مجھے بتائیں۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے کہ علامہ ندیم کو کہ دیکھو اس شخص کے متعلق میں کیا بتاؤں جو خود ہی خاموش ہے، یہ بات تو ہے 25 سال پرانی، مگر اب وقت تبدیل ہو چکا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں نہ بولتے، نہ بولو، اب لوگ بولیں گے اور لوگوں کی شہادتیں بولیں گی۔ تم اس نعمت کو، اس سعادت کو، اس برکت کو، اس رحمت کو اپنے دل میں چھپائے بیٹھے رہو، لوگ آگے تمہیں بتائیں گے کہ بغداد میں کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور ایک نہیں آئے گا، 2 آئیں گے، 2 نہیں آئے گا، 3 آئیں گے، 5 آئیں گے، 10 آئیں گے، 50 آئیں گے، سینکڑوں لوگ آئیں گے، وہ بتائیں گے تمہیں بغداد میں کیا ہوا۔ تم نہ بتاؤ لوگوں کو، تم مریدوں کو بھی نہ بتاؤ، دوستوں کو بھی نہ بتاؤ، لوگ آ کر بتائیں گے۔ بس حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے میرے پاکستان واپس پہنچنے سے بھی پہلے کیونکہ ہم وہاں سے پھر بغداد سے، جیسے پیچھے چند بیانات پیچھے یہ بات ذکر گزرا تھا کہ ہم پھر وہاں سے
ابو دھابی کے راستے ہم سری لنکا چلے گئے، اور سری لنکا، کولمبو، کینڈی وغیرہ سے کارٹون آئیکے سے ہوتے ہوئے ہم پھر مالدیو چلے گئے، اور مالدیو کے بعد پھر ہم واپس غالباً ابو دھابی کے راستے پاکستان آئے جون سے۔ تو حضور غوث اعظم نے میرے پاکستان واپس پہنچنے سے پہلے اپنی نوازش اور احسان کے ذکر کو بزبان خاص و عام کر دیا، ہر خاص اور عام کی زبان پر وہ ذکر کر دیا بغداد شریف والے سفر کو۔ اور جو بات میں بندہ ناچیز ازرو ادب کی اپنی زبان پہ نہیں لا رہا تھا یا کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہوتی تھی، کہہ نہیں پاتا تھا، آپ سرکار نے خود ہی اسے مختلف دوست احباب کے ذریعے عالم رؤیا میں بندہ ناچیز کے متعلق مختلف بشارتیں عطا فرما کر عام کر دیا۔ پہلے ایک بندہ آیا، پھر دوسرا بندہ آیا، پھر تیسرا۔ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں، کتاب محسن بزبان محسن عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم، تو ایک نہیں، میں تو آپ کو اس میں چند ایک واقعاتی مثال سمجھانے کے لیے صرف بتاؤں گا۔ سینکڑوں واقعات، سینکڑوں لوگ آئے، سینکڑوں لوگ، سب نے اپنے اپنے قلم سے لکھ کر اس پر دستخط کیا، اور لکھ کر دے کر گئے اور بتا کر گئے جون سے۔ تو مثلا آپ نے میرے آنے سے پہلے پاکستان پہنچنے سے پہلے لوگوں میں، مگر ان واقعات کو، وہ جو چند واقعات میں نے آپ کو بتانے، ان کو بتانے سے پہلے اخبار الاخیار شریف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ کس طرح اولیاء اللہ خواب میں آ کر معاملات کی خبر بھی دیتے ہیں اور ان کا معاملہ بھی حل کرتے ہیں، مسئلہ بھی حل کرتے ہیں اور عقدہ کشائی فرماتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار شریف کے اندر مولانا ظہیر الدین لنگ، جو کہ غیاث الدین تغلق کے قریبی لوگوں میں سے تھے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے اخبار الاخیار میں کہ یہ اولیاء اللہ کیسے خوابوں میں آتی ہیں اور ساری بات بتاتے ہیں۔ شیخ رکن الدین ابو الفتح قطب عالم شاہ رکن عالم کہ وہ خود فرماتے ہیں، مولانا ظہیر الدین لنگ جون سے، کہ یہ جون سے تھے قطب عالم شاہ رکن عالم، جن کا مزار ملتان شریف کے اندر ہے، ان کے پاس لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ حالانکہ میں بہت بڑا عالم اور مفتی تھا، مگر اس کے باوجود میرے پاس لوگ جوک در جوک نہیں آتے تھے، میری اتنی شوق سے باتیں نہیں سنتے تھے، مگر شاہ قطب عالم شاہ رکن عالم، ان کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت، ان کے پاس بڑا رش لگا۔ حالانکہ عالم تو میں بڑا تھا، مفتی تو میں بڑا تھا، مولوی تو میں بڑا تھا، مگر حضرت کے پاس اتنے لوگ کیسے آتے تھے؟ تو مولانا ظہیر الحق جون سے، مولانا ظہیر الدین لنگ جون سی، تو وہ کہتے میں نے دل میں سوچا، مولانا صاحب نے، کہ شاہ رکن عالم انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی چلہ کاٹا ہوا ہے، یہ اسی لیے ان کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، یہ چلہ ہے، یہ کوئی تسخیر کا انہوں نے عمل چلایا ہوا ہے، یہ وہ عمل پڑھتے ہیں تو اتنے لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے۔ میرے پاس زیادہ علم ہے، میں بڑا مولوی ہوں، میرے پاس لوگ کیوں نہیں آتے؟ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ میں جا کر نہ ان سے ایک شرعی مسئلہ پوچھوں گا، دیکھوں گا کہ میرا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اب مولانا ظہیر الدین لنگ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھ رہے ہیں کہ ان کو اسی رات خواب میں حضرت شاہ رکن عالم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو خواب میں حضرت شاہ رکن عالم آتے ہیں اور ان کے منہ میں حلوہ ڈالتے ہیں، حلوہ کھلاتی ہیں۔ تو جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو مولانا ظہیر الدین لنگ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھا، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ کل میں جاؤں گا اور میں سوال کروں گا اور میں پوچھوں گا
کہ ذرا مجھے اس کا جواب تو دو، آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس اللہ کے ولی سے. کیونکہ میں زیادہ بڑا مولوی اور زیادہ بڑا عالم اور زیادہ بڑا مفتی، میرے پاس لوگ کم آتے ہیں، ان کے یہ ضرور کوئی چلا کاٹا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی عمل چل رہا ہے یہاں پر جو ان سے تسخیر کا. اب رات جب میں نے سوچا صبح جاؤں گا، ابھی میں صبح گیا نہیں تو رات کو آپ میرے خواب میں آ گئے اور آگے میرے منہ میں حلوہ ڈالا. اب جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے منہ کے اندر حلوہ موجود ہے، میٹھا شہد میرا منہ. پریشان ہوا، سوچا کہ نہیں یہ کوئی شیطان کی کاروائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خواب میں انہوں نے آ کر میرے منہ میں حلوہ ڈالا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی ہے، وہ صرف مولوی ہے، مفتی ہے، عالم ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ، میں نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی بھی میرے منہ میں حلوہ، مٹھاس شہد میٹھا منہ، وہ تو خواب میں. میں نے کہا نہیں یہ ضرور شیطان کی کاروائی ہے. میں نے کیا سوچا، مولانا ظہیر الدین لنگ کیا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ شیطان نے کیا سارا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا صبح اور جا کر پوچھوں گا کہ بھی آپ کے پاس میں ایک مسئلہ پوچھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں. جب میں دوسرے دن شاہ رکن عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا آؤ بھائی آ جاؤ، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. اور جو سوال میں سوچ کر گیا تھا انہوں نے فوراً مجھے اس کا جواب دیا. کہنے لگے ایک سوال شریعت کا یہ بھی ہے، اس کا جواب یہ ہے، اس کو یعنی انہوں نے باتوں میں اس کا جواب بھی دے دیا. کہنے لگے جب میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو میں نے صبح آنا تھا ان کے پاس، میں نے تو صبح بعد میں آنا تھا، وہ رات کو پہلے ہی میرے خواب میں آ گئے، پھر مجھے حلوہ کھلا گئے اور حلوے کے اوپر جب میری آنکھ کھلی میں نے کہا میرے منہ میں میٹھا ابھی بھی موجود ہے. میں نے کہا یہ شیطان، یہ میرے خیال آیا میرے ذہن میں نے کہا یہ تو شیطان کی کاروائی ہے جو ان سی ہے. صبح جب میں گیا تو جاتے ساتھ انہوں نے کہا آؤ مولانا میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، پاس بٹھایا اور ایک شرعی مسئلہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اور وہ وہی شرعی مسئلہ تھا جو میں نے ان سے پوچھنا تھا. کہتے ہیں میں شرم سے پانی اور میرا جسم پسینے سے پانی ہو گیا، جن سے میرے جسم سے پسینہ پانی کی طرح بہنے لگا. اخبار الاخیار. اس کے بعد شیخ وہ جو اللہ کے ولی تھے شاہ رکن عالم، اب انہوں نے میرے سوال کا ایک تو مجھے وہ شرعی مسئلہ بھی بتا دیا، اور اب مجھے کہنے لگے مولانا، کیونکہ میرے رات کو دل میں خیال آیا تھا، کہنے لگے مولانا شیطان جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح کسی حقیقی شیخ اللہ کے ولی کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا. جس طرح شیطان خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کے نہیں آ سکتا، اسی طرح شیطان کسی اللہ کے ولی کی شکل میں بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ آگے انہوں نے وجہ بتائی کہ اس کی زندگی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر ہوتے ہوئے ان کی پوری پیروی اور ان کی سنت کے مطابق میں گزرتی، اس لیے وہ ان کی شکل نہیں، وہ اللہ کے ولی کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ ابھی علوم ظاہری علوم سے مالا مال ہیں، مگر علوم حال سے بھی آپ ناآشنا ہیں. یعنی یہ دنیا کچھ اور ہے، وہ مولویوں کی دنیا ہے، ساقالی مولویوں کی دنیا ہے جو علوم ظاہری ہیں. تو یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب شیطان کسی بھی اللہ کے ولی کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا، جیسا کہ اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مولانا ظہیر الدین لنگ کا واقعہ لکھا اور شاہ رکن عالم قطب عالم کا واقعہ لکھا. تو جب شیطان کسی بھی اللہ کے ولی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو ولیوں کے ولی اور سلطان الاولیاء غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال جس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کہی وہ یہ ہے کہ جب ہم واپس پاکستان پہنچے تو اب ان واقعات کو کل انشاءاللہ شروع کریں گے.
جب ہم واپس پاکستان پہنچے تو شہادتوں، گواہیوں، زیارتوں اور بشارتوں کی نوید لیے پے در پے ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ میری اپنی عقل حیران تھی کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے. جس بات کو میں چھپاتا تھا اور بیان کرنے سے گریزاں تھا، میں نہیں بتانا چاہتا تھا، لوگ وہی بات ولیوں کے ولی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زبانی مجھے آ کر بتاتے تھے. اور ایک بندہ نہیں تھا، اس میں صرف بوڑھے نہیں تھے، بزرگ نہیں تھے، تہجد گزار نہیں تھے، 5 وقت ہر طرح کے لوگ موجود تھے. بزرگ بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھیں، نوجوان تھے. کوئی آ کے کہتا تھا مجھے حضور غوث اعظم کی آج رات زیارت ہوئی، انہوں نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا. ایسے لوگ بھی آئے جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا دوسرے شہروں سے. ہمیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا آپ کے پاس یہ پیغام دے کر. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. بہرحال یہاں میں نے ایک احمد فراز کا ایک شعر لکھا ہے کہ ہم سنائیں تو بات اور ہے، ہم سنائیں تو بات اور ہے، یار لوگوں کی زبانی اور ہے. بات تو تب ہے نا کہ دوسرے لوگ ان کی زبانوں پر وہ بات جاری ہو. تو انشاءاللہ آئندہ اگلے قسط کے اندر ہم یہیں سے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ.